فاسز. اچھا فاسز, صرف فاسز کی بات نہیں ہوئی تھی, الیکٹرولائٹ سالٹس جو ہیں ان کی بات ہوئی تھی. آج یہ نوٹ لکھا ہوا ہے کہ کسی نے خواہش کا اظہار کیا کہ کل جو میں فاسز کی بات کر رہا تھا آج اس کے متعلق پھر بات کروں کچھ. انسانی جسم میں جو محلول ہے ایک خون, اس کے اندر ہی پھرتا ہے, خون کے ذرے بھی اسی کے اندر ہوتے ہیں, اور وہی محلول ہے جس کے اندر بہت سے ایسے نمکیات ہیں جو کلیوں میں جاتے ہیں, پھر وہاں کچھ تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں, پھر وہ واپس آتے ہیں. میٹھا بھی اسی میں رہتا ہے, اسی محلول میں, اور وائٹ کارپسلز اور بہت سے ایسے دفاعی ذرات جو جسم کے ہیں وہ سب اسی محلول کے ذریعے چلتے ہیں. خون کی نالیاں اور اس کے علاوہ بھی پانی ہیں جسم کے اندر, سیپس ہیں بہت سے, ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 12 نمکیات ایک خاص مقدار میں معلق کر دی ہیں. یا معلق تو خون کے ذرے ہوتے ہیں, اس کو معلق نہیں حل کر دی ہیں. تو حل شدہ چیز کو معلق نہیں کہا جاتا, بلکہ معلق اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذرے کسی چیز میں حل نہ ہوئے ہوں اور لٹکے ہوئے ہوں. تو یہ حل ہو کر ایک جان, ایک محلول بن گیا ہے. مثلا نمک کو پانی میں گھول دیں تو یہ معلق نہیں ہوگا, میٹھے کو پانی میں گھول دیں تو یہ معلق نہیں ہوگا, لیکن مٹی کے ذرے بعض دفعہ معلق ہو جاتے ہیں, دودھ کے ذرے معلق ہوتے ہیں, تبھی وہ شفاف نہیں رہتا, دودھ میلا سا رنگ ہو جاتا ہے, اور اس کے خون کے ذرے معلق ہوتے ہیں. تو یہ فرق ہے. جو میں بات کر رہا تھا وہ محلول ہے, اس میں 12 قسم کے نمک ہیں جو حل ہوئے ہیں, اور ان کا ہر وقت ایک توازن قائم رہتا ہے. اگر صحت مند آدمی ہو تو جب بھی وہ ٹیسٹ کروائے گا, کسی عمر کا بھی بچہ ہو یا بڑا ہو, اس کا ایک ہی ہمیشہ توازن نظر آئے گا. جتنا کالی فاس پوٹیشیم فاسفیٹ ہونی چاہیے اس کے, اور جتنے سوڈیم کلورائڈ ہونا ہے, نمک کالی میں سوڈیم نیٹرم میں کہتے ہیں جس کو, اتنا ہی ہوگا. اس طرح کیلکیریا فاس بھی ہے, اس میں نیٹرم سلف بھی ہے, نیٹرم میور کے علاوہ کالی میور بھی ہے, فیرم فاس بھی ہے, میگ فاس ہے. تو یہ سارے نمکیات ہیں جو اس کے اندر ہر وقت ایک خاص مقدار میں گھلے رہتے ہیں. جب بیماریاں آتی ہیں تو بعض دفعہ بیماری کے اثر سے کسی ایک نمک کی ضرورت زیادہ محسوس ہو جاتی ہے اور جسم اس کو زیادہ استعمال کر جاتا ہے, اور نارملی ہوتا رہتا ہے, مگر اتنا ہی پھر جسم اور اس کو مہیا بھی کر دیتا ہے. لیکن جہاں توازن بگڑ جائے, ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے اور پھر پورا نہ کیا جا سکے, یا بعض بیماریوں میں بعض نمک بڑھ جاتے ہیں ویسے ہی, تو ایسی صورت میں پھر تمام جتنے بھی گلینڈز ہیں ان پر بھی اثر پڑتے ہیں اور سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. اگر کسی مریض کو ایسی حالت میں ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ اس کے نظام نمکیات بگڑ جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ اب یہ آخری دموں پر ہے, اس کا سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے, عام رد عمل اس کے بگڑ جاتے ہیں. اس لیے ان کی بہت اہمیت ہے. تو شوسلر نے 12 ٹیسو ریمیڈیز جو بنائی وہ اسی اصول پہ بنائی, جن کو ہم بایوکیمک بھی کہتے ہیں. تو اس نے کہا بایا میں نے زندگی, اور کیمسٹری سے کیمک نکالا. تو اس نے کہا جو زندگی نے کیمسٹری مقرر کی ہے اسی میں تمام بیماریوں کا حل ہونا چاہیے. ایک دعویٰ تھا جو ضروری نہیں کہ صحیح ہو, مگر کچھ نہ کچھ فائدہ اس کا ضرور پہنچا, چنانچہ پھر دنیا میں رواج پا گیا علاج. اور اس پر بعض لوگ تو اسپیشلائز کرتے ہیں, وہ صرف 12 ٹیسوز میں ہی رہتے ہیں اور ہر بیماری کا علاج اس سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مگر بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے. میں کل یہ بتا رہا تھا کہ بعض ڈاکٹر چھوٹے بچوں کو ٹونک کے طور پر کبھی
5 فاسز دے دیتے ہیں، کبھی اور چیزیں ایسی بنا دیتے ہیں جن کو وہ تجارت کی غرض سے اچھے اچھے نام دے کر بیچتے ہیں. اور عام انسان ہیں یعنی لوگ، ان کو تو ان تفاصیل کا علم نہیں. انہوں نے یہ سن رکھا ہے کہ ہومیوپیتھک معصوم دوا ہے، اس کا کوئی بد اثر نہیں ہوتا، اور جب وہ دیتے ہیں تو بچہ تھوڑے دنوں میں ہی اچھے آثار ظاہر کرتا ہے، موٹا تازہ ہونے لگ جاتا ہے، اس کا رنگ بہتر ہو جاتا ہے. تو پھر وہ دبا کے دیتے چلے جاتے ہیں اور ارد گرد مشہور کرتے جاتے ہیں کہ اگر کسی کا بچہ کمزور ہے تو فلاں ڈاکٹر سے جا کے فلاں نسخہ لے آئے. اور ڈاکٹروں کو تو خیر کمائی ہو جاتی ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد ایسے بچے جن کو بہت زیادہ دے دیا جائے ان کا الیکٹرولائٹ بگڑنے لگتا ہے. اور جب الیکٹرولائٹ بگڑتا ہے تو ایسے کیسز میں نے کئی بچے ایسے دیکھے ہیں جن کو بلڈ کینسر ہو گیا اور پھر وہ سنبھلے نہیں. اس لیے ایک تو یہ کینسر کا خطرہ، اس کے علاوہ بعض خطرات ہیں جو بہت گہرے ہیں مگر انسان کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ کیا ہو رہا ہے. ایک ایسا کیس تھا جس میں وہ ایلوپیتھک ڈاکٹر تھے خود، انہوں نے کالی فوس اپنے لیے استعمال کرنی شروع کی، اور ان کو چونکہ پتہ نہیں تھا کہ اس کا فلسفہ کیا ہے اور اس میں کیا احتیاط چاہیے، انہوں نے کئی مہینے مسلسل کالی فوس کھائی، اور اس کے بعد ان کی ایسی بعض علامتیں ظاہر ہوئیں کہ جس پہ ان کو فکر پیدا ہوئی. انہوں نے جو بلڈ کیمسٹری کروائی تو پتہ لگا کہ کالی فوس عام مقدار سے 5 یا 6 گنا زیادہ تھی. باقی سارے نمکیات کا توازن درست، اور کالی فاس کا بگڑ کر بہت زیادہ ہو گیا. اور کالی فاس اگر ایک حد سے زیادہ ہو جائے، مثلا 7 گنا ہو جائے یا اس سے کچھ اوپر، تو اس کے نتیجے میں بعض دفعہ اچانک موت واقع ہو جاتی ہے. یعنی بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ظاہری بیماری کے ایک دم مریض فوت ہو جائے گا، کیونکہ یہ ایسا سالٹ ہے جس کا بجلی کے اندرونی نظام سے بھی گہرا تعلق ہے. انسانی جسم کے اندر مختلف طاقت کی بجلیاں بھی بن رہی ہیں، اور وہ بجلیاں ہیں جن کے ذریعے مختلف اعضاء کو بعض احکام مسلسل مل رہے ہیں. اب دل کو ہر منٹ میں 72 دفعہ نارمل یا اس کے کم و بیش دماغ سے ایک لہر آتی ہے بجلی کی، وہ 1 سیکنڈ سے کچھ کم عرصے میں بار بار آتی ہے، اور مسلز کے اوپر جب وہ بجلی کی کرنٹ پڑتی ہے تو مسلز سکڑتے ہیں اور اس طرح دل دھڑکتا ہے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ دل خود بخود یوں ہی دھڑک رہا ہے، حالانکہ ہر دھڑکن کے ساتھ پہلے اس کو ایک کہیں سے حکم آ رہا ہے بجلی کا. اب وہ بجلی کا پیدا ہونا بھی ان نمکیات سے کچھ تعلق رکھتا ہے. تو اگر یہ لہریں، بجلی کی لہریں اپنا وقت بدل دیں تو سڈن ہارٹ فیل ہو سکتا ہے. اور اس میں ایک خطرناک چیز یہ پیدا ہوتی ہے، بعض دفعہ ایکسٹرا سسٹلی کہتے ہیں اس کو. ایکسٹرا سسٹلی کہتے ہیں دل کی ایسی بیماری میں جس میں اس لہر کے علاوہ جو بجلی کی لہر آ رہی ہے ایک لو وولٹیج پہ، جو دل کی دھڑکن کی ذمہ دار ہے، دل کے مسلز میں سے بھی ایک لہر بن اٹھتی ہے بجلی کی، اور وہ ایک زائد دھڑکن پیدا کر دیتی ہے. مثلا نارمل اگر بیٹ ہے 1 2 3 4، تو 1 2 3 تو 1 2 3 اس طرح بدلے گی اس کے ردم کو، اور ایک زائد کہیں بیچ میں داخل ہو جائے گی. جب تک وہ بیچ میں کہیں ہے اس کا ایسا خطرہ نہیں، مگر مریض کو گھبراہٹ ہوتی ہے ویسے. لیکن اگر وہ قدرتی بیٹ جو ہے دل کی، جس کو دماغ سے آرڈر مل رہا ہے، اس کے ساتھ اکٹھی ہو جائے، جس طرح لیزر ایفیکٹ سے غیر معمولی طاقت پیدا ہو جاتی ہے لہر میں، وہ اتنا صدمہ پہنچتا ہے دل کو اچانک کہ وہ ہارٹ فیل ہو جاتا ہے.
تو ایکسٹرا سسٹلیز میں یہ خطرہ ہے کہ ایکسٹرا سسٹلیز نارمل جو دل کی حرکتیں ہیں، لہریں ہیں بجلی کی، ان کے ساتھ کوئنسائڈ نہ کر جائیں، ان کے ساتھ یہ ایک بیک وقت اکٹھی نہ ہو جائیں. تو یہ جو کالیفاس وغیرہ ہیں یہ اس میں اثر انداز ہوتے ہیں. اور ہارٹ فیل کی وجہ سے اس وجہ سے ہو یا کچھ، لیکن یہ ہمیں علم ہے کہ کالیفاس کی اگر مقدار خون میں بڑھ جائے تو ایسا مریض اچانک بغیر کسی بیماری کے ظاہر کیے مر سکتا ہے. تو وہ چونکہ ڈاکٹر تھے جن کی میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے فوری طور پر کنسلٹ کیا تو ان کو کسی نے مشورہ یہی دیا کہ آپ کالیفاس فوراً ودرا کر دیں، کمپلیٹلی ومٹ کر دیں اب، اور پھر ٹیسٹ کروائیں. تو انہوں نے کالیفاس کھانی بند کی، تو تقریباً 15-20 دن یا مہینے کے اندر جو ٹیسٹ کروایا اس میں بالکل نارمل ہو چکا تھا. کوئی اور علاج نہیں کیا گیا. اور غالباً اس کا میرے پاس اب ایلوپیتھی میں کوئی علاج ہوتا بھی نہیں الیکٹرولائٹ بگڑنے کا. ہوتا یہ صرف وہی جیسے حضور فرمایا کہ وہ کم کرتے ہیں کہ ڈائیوریٹک سے زیادہ ہو جاتا ہے. ہاں وہ یہ کہتے ہیں مثلاً کہ سالٹ ہے مثال کے طور پر ٹیبل سالٹ اگر بہت زیادہ کوئی کھائے تو کہتے ہیں کہ اور اس کا نمک بڑھ گیا ہو خون کے اندر تو اس کا ٹیبل سالٹ کھانا بند کر دیں گے ڈاکٹر. یہی ہوتا ہے نا. لیکن اب جو نیا ان کا ہے رجحان وہ کچھ اس بارے میں بدلا ہے. پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ بلڈ پریشر کی وجہ زیادہ نمک کھانا بھی ہے. اب جو لیٹسٹ تحقیق ہوئی ہے اس سے پتہ چلا ہے کہ یہ غلط ہے. جتنا بھی زیادہ نمک انسان کھائے، جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے اعضاء رکھے ہیں مثلا گردے وغیرہ یا جلد کے مسامات جن سے وہ زائد نمک نکلتا ہے اور نکلنا چاہیے، اور جو بھی اندرونی بیلنس ہے وہ وہی رہے گا. بلڈ پریشر اگر کسی کا کسی اور بیماری سے زیادہ ہو تو پھر نمک کھانے سے اس کو مزید ایک اور اوپر کی طرف دھکا ملتا ہے. اس لیے وڈرا کروانا چاہیے. لیکن نمک بذات خود بلڈ پریشر کی یا اس کے الیکٹرولائٹ میں اس کا بیلنس بگڑنے کی وجہ نہیں ہے. وہ کبھی بھی نہیں بگڑے گا. جتنا مرضی کھائے کوئی، اگر اس کی صحت اچھی ہے تو نہیں بگڑے گا. اب جو بڑی مقدار میں نمک دینا اور اس کو وڈرا کرنا تو سمجھ آ جاتی ہے، لیکن میں یہ کل بتا رہا تھا کہ کالیفاس جتنی دیر بھی انسان مرضی کھائے، اس کے کھانے سے کالیفاس کی اصل مقدار خون میں نہیں بڑھ سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو 6x میں وہ کھاتے تھے. 6x کا مطلب ہے 2.5 2.5 سینکڑا ہزار 10,000 لاکھ 10 لاکھ 10 لاکھواں حصہ ایک گرین کا وہ کھاتے تھے. اور 2 ٹکیاں 3 دفعہ کھائی جائیں تو 6 مہینے میں کیا ہو جائے گا. ساری عمر بھی کھائی جائے اس کی جو ٹوٹل مقدار ہے اس سے 1000 گنا زیادہ انسان ایک مہینے میں نارمل استعمال کر لیتا ہے. اس لیے میں کل یہ سمجھا رہا تھا آپ کو کہ کالیفاس ہومیوپیتھک ڈوز میں مٹیریل کالیفاس کی طرح کام نہیں کرتا. یہ ناممکن ہے. لیکن ایک جگہ نہیں، ایک اور کیس میں بھی امریکہ میں ہمارے ایک عزیز ڈاکٹر ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے خود یہ مریضوں پہ تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے، بالکل درست ہے کہ کالیفاس کی اوور ڈوزنگ کی جائے تو ٹیسٹ کروایا تو خون میں مقدار بہت بڑھ گئی. تو میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ یہ پروونگ کا ایک پروف ہے. یہ ثابت کرتا ہے کہ جو ہومیوپیتھک دعویٰ کرتے ہیں پروونگ ہو جاتی ہے وہ درست ہے. پروونگ کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز دی جائے وہ اگر کچھ ہومیوپیتھک ڈوز میں تھریٹ کے طور پر دی جائے تو عام رد عمل سے کچھ مختلف رد عمل ہوتا ہے. یہ اب آپ کو سمجھانا ضروری ہے کہ کیا مراد ہے اس سے. اگر آپ ٹیبل سالٹ مثلا نمک، عام نمک جس کو کہتے ہیں، وہ کھاتے ہیں، اس کے جو اثرات ہیں جسم پر ہوں گے اور مثبت اثرات ہوں گے. مثبت اثرات سے مراد یہ ہے اگر نمک پانی میں ریٹینشن
کا مادہ ہائیگروسکوپک جو ہوتا ہے یہ، اس سے اگر خون میں پانی بڑھ جاتا ہے اور رکاو پیدا ہو جاتا ہے، جگہ جگہ پھلی ورمی پیدا ہو جاتی ہیں، اگر اس کے نتیجے میں بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، تو یہ نمک کے مثبت اثرات ہیں. نمک کو ایسے ہی کرنا چاہیے، بس زیادہ مقدار میں اگر کوئی نمک کھایا جائے تو وہ ہمیشہ اپنا مثبت اثر پیدا کرے گا. ہومیوپیتھک میں منفی اثر پیدا کرتا ہے. مراد یہ ہے کہ نمک عام مقدار میں دینے کی بجائے اس کو اتنا ہلکا کر دیا جاتا ہے اور پوٹنٹائز کر کے اس کے اندر جو طاقت ہے اس کی اندرونی، اس کو کہتے ہیں بڑھایا جاتا ہے، لیکن بڑھتی ہے اس طرح. یہ ہمارے علم میں ہے، کس طرح بڑھتی ہے ہمیں علم نہیں، لیکن یہ پتہ ہے کہ اس کی مقدار کم ہوتے ہوتے بعض دفعہ کلیتاً دوا سے غائب ہو جاتی ہے. اس کی ایک یادداشت باقی رہ جاتی ہے، اور وہ جب آپ کسی مریض کو دیتے ہیں تو ایک پیغام ملتا ہے صرف کہ میں تمہارے اندر، یعنی وہ ڈوز اس کو کہہ رہی ہے گویا کہ میں تمہارے اندر وہ تبدیلیاں پیدا کرنا چاہتی ہوں جو تبدیلیاں نمک سے انسانی جسم میں پیدا ہوتی ہیں. اس کا صرف اس کی یادداشت کا ایک چھاپ انسانی جسم پر ڈالا جاتا ہے، ایک عکس پڑتا ہے. اور دوسرا حصہ جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ انسانی جسم پہ ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں، اور ہر حملے کے دفاع کے لیے خدا تعالیٰ نے اس میں طاقت بخشی ہے کہ مخالفانہ روئیں چلیں، اور جس طرف اس کو زبردستی دھکیلا جا رہا ہو اس کے برعکس حرکت جسم کے اندر سے پیدا ہو. اب اچانک آپ ہاتھ یوں ماریں گے تو رد عمل یوں ہوگا، جب کوئی دھکا دینے کی کوشش کرتے ہیں تو رد عمل دوسری طرف ہوتا ہے. سوئی جو ہوتے ہیں تو خون روکنے کے لیے اندر سے رد عمل پیدا ہوتا ہے. اسی طرح ہر چیز جو آپ کھا رہے ہیں ایک دفعہ معمولی سا رد عمل اس کے خلاف ضرور ہوتا ہے، لیکن جب وہ چیز زیادہ ہو تو جسم کو یہ طاقت ہی نہیں ہوتی، نہ اتنا وقت ملتا ہے کہ اس رد عمل کو قائم رکھ سکے. وہ پھر ڈیفیٹ تسلیم کر جاتا ہے، شکست مان جاتا ہے، اور اس طرح پھر برعکس رد عمل ہمیں دکھائی نہیں دیتے. نمک زیادہ کھا رہے ہیں، فلاں چیز بڑی مقدار میں کھا رہے ہیں، وہ اتنی مقدار میں ہوتا ہے کہ جسم اس کے مقابلے کی اس اپنے اندر طاقت پاتا ہی نہیں، نہ کوشش کرتا ہے. لیکن اگر ہلکا ہو حملہ تو جسم ضرور رد عمل دکھاتا ہے اور اس کے خلاف قبضہ بھی کر لیتا ہے. اس کی مثال بین ہی ویسی ہے جیسے ایلوپیتھک میں یہ اس کو جراثیم کو ہلکا کر کے کیا کہتے ہیں ہاں ویکسینیشن. امیونائزیشن تو ٹھیک تھا، میں ویکسینیشن کا لفظ ڈھونڈ رہا تھا. ویکسینیشن کا جو ان کا سسٹم ہے وہ کم و بیش اس سے ملتا جلتا ہے، لیکن بنیادی اصول بالکل ایک ہے جو ہومیوپیتھک کا ہے اور اس کا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں. یہ تسلیم شدہ بات ہے کہ بیرونی حملے کے خلاف جسم کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے ایسے دفاعی نظام سے مزین فرمایا ہوا ہے کہ اگر وہ حملے کا جواب دینے کے لیے جاگ اٹھے تو دے سکتا ہے. تو جب ویکسینیشن کے کرتے ہیں تو اس طرح کرتے ہیں کہ مثلا چیچک کا مواد لے لیا جس میں کچھ جراثیم زندہ ہیں، کچھ کسی حالت میں ہوں گے، کچھ اس کے ٹاکسینز بھی موجود ہیں. اس کو وہ اس طرح کمزور کر دیتے ہیں جراثیم کو کہ ڈاکٹر اپنی طرف سے یقینی بنا لیتے ہیں کہ یہ جراثیم جسم پر حملہ کر کے اس پر غالب نہیں آ سکیں گے. اب جب وہ غالب نہیں آ سکیں گے تو کیا ہوگا، کیا فائدہ پھر؟ وہ یہ اندازہ لگاتے ہیں، اور بالکل درست بات ہے کہ جب یہ کمزور ہوں گے اور جسم ان کے خلاف رد عمل دکھائے گا. جب ایک دفعہ کامیاب رد عمل جسم دکھا دے تو یہی جراثیم کتنے ہی طاقتور ہو کے جسم میں داخل ہوں پھر اس پہ قبضہ نہیں کر سکیں گے. تو روزمرہ کی حالت میں ہم ایک قسم کی خوابیدہ زندگی بسر کر رہے ہیں. جو کچھ ہم کھا رہے ہیں
ان کے خلاف بے وجہ رد عمل نہیں ہو رہے. اور اس میں گہری حکمت یہ ہے کہ اگر ہم یہ نہ ہوتا تو ہم دنیا میں کوئی غذا لے ہی نہیں سکتے تھے. ہر چیز جو جسم سے باہر کی چیز ہے اس کے خلاف رد عمل ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام قائم فرمایا کہ جو اچانک حملہ ہو اس میں جسم سویا ہی رہتا ہے, اٹھتا ہی نہیں کبھی, اور جو حملہ بہت خفیف ہو اس کے خلاف اٹھتا ہے, اور ایک دفعہ اٹھ جائے تو پھر سارا نظام متحرک ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا حملہ ہے, کس طرف سے ہے, کتنی دفاعی طاقت کی ضرورت ہے, اور وہ جوابی کارروائی میں اس کو ختم کر دیتا ہے. تو بعض ٹاکس اس کی ویکسین ایسی ہیں جو 8-8 سال تک جس میں وہ رد عمل رکھتی ہیں. اب یہ عجیب بات ہے, 8 سال میں آپ نے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کھایا, کچھ اور کئی قسم کے جراثیم ہوئے, بے شمار جسم میں کیمیاوی تبدیلیاں پیدا ہوئیں, لیکن اندر کوئی ایسی چیز ہے جس کی یادداشت نے اس کو محفوظ رکھا ہے, اور دفاعی طاقت جب ضرورت پڑے گی اسی وقت اٹھے گی, اسی وقت اس کا مقابلہ کرے گی. ہومیوپیتھک میں اس بات کے بعض بہت قابل اعتماد ڈاکٹروں نے شہادتیں دی ہیں کہ بعض دفعہ جب سل کے مادے سے صحت مند مریض کو ٹریٹ کیا جائے خاص طریق پر, ہومیوپیتھک طریق پہ, تو پھر ساری عمر اس کو سل نہیں ہوتی. اور جہاں تک خناق کا تعلق ہے اس کے متعلق تو 8-8 سال کی گارنٹی اس کے جو نسخت بنایا جاتا ہے اسے کہتے ہیں یقینی طور پر آپ حاصل کر سکتے ہیں, کوئی اس کو پھر خطرہ نہیں ہوتا. اور بھی کئی ہیں ایسی دوائیں جن میں تجربے میں آ چکا ہے, ان کی مدتیں بھی انہوں نے طے کر لی ہیں, اور ایلوپیتھی میں بھی ہے. یہ جو نظام دفاع ہے یہ ہے اصل بنیادی چیز جس میں نیٹرمیور نے بھی کام کیا, یا کالی فاس نے بھی کر سکتے ہیں, نیٹرمیور اور کالی فاس بھی. اور اب آتا ہوں میں پروونگ کی طرف. اس بات سے اس طرف ہٹ کر یہ دروازہ کھول کے پوری بات آپ کو اس لیے سمجھانی پڑی کہ ہم میں بہت سے ایسے ہیں جن کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے, اور جب تک اندرونی لاجک نہ پیدا ہو, ایک اندرونی منطق انسان کی بتائیں نہ کہ یہ درست باتیں ہیں, اس وقت تک پورا اطمینان نہیں ہو سکتا. اب کالی فاس اتنی تھوڑی مقدار میں کہ 1,00,000واں حصہ, 1,00,000واں تھا زیادہ, 10 لاکھواں, 1 ملین, ایک گرین کا 10 لاکھواں حصہ آپ چاہے 100 سال دیتے ہیں اس میں کچھ بھی نہیں بننا, اس کا اس سے زیادتی کی توقع ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے کیا ہوا ہے, وہ ہوا یہ ہے کہ جب اس کو ہلکی مقدار میں دیا تو جسم نے رد عمل دکھایا, گویا وہ بیرونی حملہ سمجھ کر, جسم کو تو پتہ چل جاتا ہے اندر سے کہ ایک حملہ ہو رہا ہے لیکن کمزور حملہ ہے, اس نے اس کے خلاف رد عمل دکھایا اور کالی فاس کم کر دیا. یعنی پہلا جو رد عمل ہے صحت مند ہے وہ یہ ہے کہ کالی فاس کے بد اثرات کو مٹائے گا, اور اگر کالی فاس جسم میں زیادہ ہوگی تو اس کو وہ جسم کم کر دے گا, کیونکہ باہر سے اس کو پیغام ملا کہ کالی فاس بڑھانے لگے ہیں ہم تمہاری, کالی فاس سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ سب ہم تمہیں پیدا کرنے لگے ہیں. لیکن کمزور پیغام ہے, اتنی ہلکی ہو چکی ہے کالی فاس باہر سے جو گئی ہے کہ ایک گرین کا 10 لاکھواں حصہ ہے. تو یہ قطعی بات ہے کہ جسم پر وہ اپنا مثبت اثر قائم نہیں کر سکتی. جب نہیں کر سکتی تو رد عمل اس کے خلاف جو ہے وہ جو باتیں پیدا کرنا چاہتی ہے اس کے ایگزیکٹلی اپوزٹ پیدا کرے گا. ان صفات کے علاوہ ایک چیز جو ہر مادہ جسم میں داخل ہو کر کرنا چاہتا ہے وہ ظاہر ہے اپنی مقدار بڑھانا چاہتا ہے, تو اس کی مقدار کے خلاف بھی ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے. پروونگ اس بات کو کہتے ہیں کہ اگر تھوڑی مقدار میں, جس طرح ہومیوپیتھی کا طریق ہے, ایک پیغام دے کر دوسرا تیسرا جلدی دو تو نظام دفاع اچانک کام چھوڑ دے گا. پھر اس کو جو بار بار چوٹیں ملتی ہیں ایسے اس کے اعصاب ٹوٹتے ہیں بیچارے کے کہ وہ پھر اس کے خلاف رد عمل کرنے کی بجائے جو یہ کرنا چاہتا ہے ویسی شکلیں دکھانے شروع کر دیتے ہیں اندر. تو بار بار کی مداخلت نظام دفاع کے ساتھ نظام دفاع کو بگاڑتی ہے, یا وہ
مقابلہ کرنے کی بجائے اس اثر کو قبول کرنے لگ جاتا ہے، پھر خواہ وہ کتنا معمولی اثر ہو. اس کو پروونگ کہتے ہیں. اور ہنیمن نے پروونگ کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ یہ جو بد اثر ظاہر ہوتا ہے یہ پرماننٹ نہیں ہوتا. اگر زیادہ مقدار میں مثلا کسی کو افیم دی جائے تو اس کا جو اثر ہے وہ مثبت اثر ہے افیم کا، وہ مار بھی دے گی، اس کو علامتیں بھی ظاہر کرے گی اور مار بھی دے گی. لیکن ہومیوپیتھک مقدار میں اگر افیم دے کر افیم کا اثر دیکھنے کی خاطر کہ نظام جب اس کو قبول کر لے گا تو کیا کیا شکلیں دکھائے گا، کس طرح اس کے اثرات دکھائے گا، اگر اس کو پروونگ کی جائے، یعنی افیم کا لاکھواں کروڑواں حصہ بجائے اس کے کہ ایک دو دن میں ایک دفعہ یا دن میں 3 دفعہ دیا جائے، اگر وہ ایک دن میں 50 دفعہ دے دیا جائے، مثلا ہر 5 منٹ کے بعد منہ میں ڈال دیں، تو اگرچہ مجموعی مقدار کچھ بھی نہیں اس کی، لیکن ریپیٹیشن کی وجہ سے جسم افیم کے اثرات ظاہر کرنے لگ جاتا ہے، بجائے اس کے کہ اثرات کے خلاف کوشش کرے، اثرات ظاہر کرنے لگ جاتا ہے. لیکن وہ اثرات عارضی طور پر ظاہر کرتا ہے. جب آپ اس کو وڈرا کر لیں گے کچھ 2-4 دن اثر دکھائے گا، اس کے بعد پھر نارمل پہ آ جائے گا. پھر اگر آپ اس کو افیم ہومیوپیتھک ڈوز میں نارمل طریقے پہ دیں گے اس کے خلاف رد عمل دکھائے گا. تو یہ جو دریافت تھی ہنیمان کی، اس نے اس کو بہت مواقع مہیا کر دیے کہ بے خوف ہو کے اپنے اوپر بھی پروونگ کرے اور اپنے ساتھیوں پر بھی پروونگ کرے. اس پروونگ کے دوران وہ کرتے یہ تھے کہ کسی نمک کو بھی یا کسی زہر کو بھی جس کو وہ جانتے تھے کہ ایلوپیتھک استعمال سے یا طب کے استعمال سے یا انسانی تجربے سے ہمیں علم ہو گیا ہے کہ یہ زہر کیا کیا اثر دکھاتا ہے، تو اس کو اتنا ہلکا کر دیتے تھے، پوٹنٹائز کہتے ہیں اس کو. ڈائلیوشن اور پوٹنٹائزیشن میں فرق صرف اتنا ہے، ڈائلیوشن میں نے اس کا محلول ہلکا، بہت ہی ہلکا کر دیں. پوٹنٹائز کا مطلب اس کو بار بار پھر جھٹکے بھی دیتے چلے جائیں. وہ دراصل تو برابر ملانے کی خاطر ہی ہے. بہرحال وہ جو پوٹنٹائز فارم میں وہ ان کو استعمال کرتے تھے تو یہ دیکھتے تھے کہ کیا اثر ہوا، اور یہ دیکھنے کے لیے پھر بلائنڈ ایکسپیریمنٹس بھی کیے جاتے تھے. یعنی ہنیمان کو تو پتا تھا کہ میں مثلا ایکونائٹ پہ تجربہ کر رہا ہوں، لیکن اپنے ساتھیوں کو یہ نہیں بتاتا تھا کہ ایکونائٹ پر ہے. وہ کہتا ہے یہ دوائی ہے، یہ تم لے جاؤ، یہ تم لے جاؤ، یہ اس طرح دن میں 10 15 20 25 دفعہ کھاؤ. وہ کھانے سے وہ جو رپورٹ کرتے تھے اپنے اثرات کی، تو اس سے ہنیمان کو یہ یقین دن بدن زیادہ قوی ہوتا چلا گیا کہ اس میں کوئی گپ شپ نہیں ہے. میں نے ہی سائنٹیفک طریقے پر یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ جسم کو ہلکی سے ہلکی ڈوز کا حملہ بھی محسوس ہوتا ہے، اور جس کا ہمارا کانشیس دماغ، یعنی وہ دماغ جو بیدار مغزی سے چیزوں کو دیکھ رہا ہے، محسوس کر رہا ہے، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اس کا اندر کوئی نظام احساس ایسا خدا نے بنایا ہوا ہے کہ وہ سب کچھ معلوم کر لیتا ہے کہ مجھے کیا دیا جا رہا ہے. بس نمک جو 1 گرین میں کسی کو کھلایا جائے، وہ بھی جسم کو پتا ہے کہ مجھے کیا دیا جا رہا ہے، وہ اس کا مثبت اثر دکھاتا ہے. نمک جب 1 گرین کے کروڑوں حصے میں دیا جائے تو نہ صرف یہ کہ وہ اثر دکھاتا ہے بلکہ اور لطیف اثرات بھی دکھاتا ہے جو اس سے پہلے اس جسم نے محسوس نہیں کیے تھے. تو نمک کی تمام یادداشت ایک لطیف سائے کی طرح اس محلول میں ہمیشہ باقی رہتی ہے، اور وہ زبان سے لگتے ہی جسم کو ایک پیغام دیتی ہے جس کو روح قبول کرتی ہے. اس لیے میں اس کو روحانی علاج کہتا ہوں، کیونکہ میرے نزدیک جو ایلوپیتھک تحقیقات ہے دفاعی نظام کے متعلق، وہ ابھی تک اتنی کروڈ ہے کہ اس سارے دفاع کو اس سارے دفاع پر اس قسم کا سایہ اثر انداز ہو ہی نہیں سکتا. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم 30 طاقت میں جو دوائیں دیتے ہیں اور آپ روزمرہ استعمال کرتے ہیں، اب لوگوں نے بھی شروع کر دی ہیں، کئی اس میں ہومیوپیتھ
ڈاکٹر بھی ہیں یہاں بیٹھے ہوئے اور خواتین بھی مجھے لکھتی رہتی ہیں تجربے. 30 طاقت عام ہے، معمولی، بے تکلفی سے دن میں 3-4 دفعہ آپ مریضوں کو دیتے رہتے ہیں. اس کے اندر آپ کو کوئی اندازہ ہے کہ کتنا حصہ ہوگا اصل دوائی کا؟ ایک قطرے سے اگر ہم 30 طاقت بنائیں تو کوئی بتا سکتا ہے کہ 30 طاقت پہ پہنچ کر ایک قطرہ زہر کا کتنا حصہ باقی رہ جائے گا؟ تو پھر کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں دے رہے اس کا مطلب آپ ہیں؟ یہ تو ناجائز بات کی آپ نے. اگر کچھ بھی نہیں رہا تو آپ نے دیا کیا پھر اس کو؟ میرا خیال ہے کہ 12 پہ پہنچ کے اس کا ایووگیڈرو نمبر آ جائے. 12 بعض 13 پہ مالیکولز اور ایٹمز کے نمبر مختلف ہوتے ہیں، مختلف ویٹ کے لحاظ سے. اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 12 پوٹینسی پہ پہنچ کے کوئی 13 پہ ختم ہو جائے گا، کوئی 14 پہ ختم ہو جائے گا. لیکن اصل یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصل کا کچھ نہیں رہا، لیکن اصل کی جتنی صفات ہیں ان کی یادداشت کا ایک نہ مٹنے والا نقش اس پر باقی رہ گیا ہے. اب 30 طاقت میں وہ نقش بھی اتنا باریک ہو چکا ہے کہ اصل کا 1 لکھیں اور 60 زیرو لگائیں اس طرف، اور پھر اوپر لکیر ڈال کے اوپر 1 لکھ دیں. 1/1 اور 60 زیرو، یہ جو بھی ہندسہ بنتا ہے اتنا حصہ اس میں دوائی کا اثر یا اس کی یادداشت باقی رہنی چاہیے. اب بتائیے کوئی پڑھ سکتا ہے ہندسہ؟ شروع کریں جی گننا. شروع کریں مبشر. 100 1000 لاکھ آئے شروع کریں نا گنتی. انگلش میں ہی کر انگلش ہی کر دیں، منظور ہے. اس کو رکھ لیں، مائکرو فون کو سامنے کر لیں. 100 سے شروع کریں. 100 1000 10,000 100,000 1 million. یہ 6 ہو گیا. 6 ہو گیا. 6 پوٹینسی. لکھتے جاؤ نا نیچے، لکھتے جاؤ اور بولتے جاؤ. 110 million 100. نہیں، یہ جو ہم کریں یہ ایکس کے ساتھ ہے نا جی، ہم سی کے ساتھ کریں گے پھر. نہیں آپ کو اس سے بحث کوئی نہیں، میں نے تو کہا تھا ویسے بتاؤ. 100 1000 لاکھ کروڑ 10 اس کی ضرورت نہیں ہے. جو گنتیاں ہماری ہیں وہ 2 صفروں پہ جو اردو میں بڑھتی ہیں اور انگریزی میں 3 اور پھر 6 کے حساب سے بڑھتی ہیں، اس حساب سے آپ آخری گنتی آپ کی کیا ہے؟ ٹریلین ہے. عام طور پر نہیں، نونیلین ہوتی ہے. نونیلین جی. بلین کے بعد ٹریلین آتا ہے. جی. ٹریلین کے بعد نونیلین آتا ہے. جی. اس کے کتنے زیرو ہیں یہ بس یہ بتا دیں آپ. اب یہ مجھے 1 بلین 1 ارب ہوتا ہے. 10 لاکھ. ہاں 1 ملین 10 لاکھ. بلین 1 ارب ہوتا ہے. 1 ارب میں کتنے صفرے ہیں؟ دیکھیں 10 لاکھ میں 1 لاکھ میں 6 صفرے ہوتے ہیں. 5 صفرے ہوتے ہیں 1 لاکھ میں. ہاں 5. 1 ملین میں 6 صفرے اور 1 بلین میں 9 صفرے. 1000 ملین کا 1 بلین ہوتا ہے نا. 9 صفرے بن گئے کیوں جی؟ 9 بن گئے. اور ٹریلین میں 6 اور ڈال دیں، 15 ہو گئے. اور نن ٹریلین جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کیسی ہے؟ اس کا اب صحیح مجھے یاد نہیں ہے کتنا. اس میں 6 ہی لگیں گے ہر جی بڑے اسٹیپ میں. ان کے 3 اور 3 6 اضافہ ہوتے ہیں صرف. تو 15 اور 6 21 ہو گئے. ہاں اس کے بعد کوئی حرف یاد ہے آپ کو؟ یاد تھیں جتنی دعائیں صرف درباں ہو گئیں. وہی مثال ہے غالب کی کہ ابھی تو ہم 19 پہ پہنچے ہیں تو ہماری ساری گنتیاں ختم ہو گئی ہیں اور 30 کی طرف ابھی کافی قدم باقی ہیں. تو اس دوا میں ہوگا کیا؟
جس کی یادداشت تھی اتنی پھیکی پڑ چکی ہے کہ انسانی گنتی ختم ہو گئی اور ہم بیان نہیں کر سکتے کہ وہ کتنی پتلی یادداشت ہے. اور اثر اتنا یقینی، ایسا قطعی کہ کوئی انسان ذرا سی بھی اس میں دیانت ہو تو یہ انکار نہیں کر سکتا کہ اس نے اثر دکھایا ہے. اور 200 کی گنتی یاد ہے کہ مبشر تمہیں 200 پوٹینسی عام روزمرہ میں ہم دے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ 1/1 لکھ کر 400 صفرے لکھ دیں اس کے اس طرف، اور اس کو پڑھنے کی کوشش کریں کیا حرف. اور جب 1000 کہتے ہیں تو 2000 صفرے لکھنے پڑیں گے. اور جب 1,00,000 طاقت کہتے ہیں تو 1 لکھ کے اس کے ساتھ 2,00,000 صفرے لکھیں. میں نے حساب لگایا تھا کہ ساری کائنات میں جتنے ایٹمز ہیں وہ اس سے کم ہیں جو 1,00,000 پوٹینسی ہوتی ہے. یعنی ساری کائنات کے ایٹمز میں کوئی ایک ایٹم گھول کر اکٹھا کر کے تو پھر اس سے جو دوائی بنے گی اس ایٹم کو بھی پھر وڈرا کر لیں کہ کافی اثر دکھا دیا اس نے. جو باقی کائنات میں جہاں سے مرضی کچھ گچھا پکڑیں آپ وہ دوائی ہے، اس کا نام ہے 1,00,000 پوٹینسی. اور 1,00,000 پوٹینسی اتنا قطعی اثر دکھاتی ہے کہ اس میں کوئی شک کے سوال ہی نہیں. میں اس کے 12 تجربے کر کے دیکھ چکا ہوں. بعض ہمارے بزرگ جو ہومیوپیتھک کے مذاق اڑایا کرتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ اس سے زیادہ لطیفہ بن ہی نہیں سکتا جو انہوں نے بتایا ہے. کہتے تھے ہومیوپیتھک کا تو طریقہ یہ ہے کہ ایک قطرہ کراچی میں بحر ہند میں ڈالا جائے اور طوفانوں کے بعد جب وہ مل جل جائے تو جاپان سے بحر الکاہل کے کنارے سے ایک گھونٹ بھر لیا جائے تو یہ ہومیوپیتھک دوا ہے. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ساری کائنات میں جتنے ایٹمز ہیں ان میں ایک ایٹم کسی چیز کا ملا کر گھول گھال کے اس کو واپس نکال دیا جائے اور پھر ساری کائنات میں چاہے مریخ سے کسی اور دون کے کنارے سے 1 بلین سال کے فاصلے سے کچھ آپ اٹھائیں تو وہ ہومیوپیتھک دوا ہے. اس لیے یہ سوال کہ کوئی مادی نظام ہے یہ نہایت ہی احمقانہ بات ہے. اٹس امپاسبل. اس لیے میں نے یہ نظریہ بنایا کہ میموری سسٹم ایک خدا کی طرف سے جاری ہے. جو چیز ایک دفعہ ہو جائے وہ مٹ نہیں سکتی. اور اسی لیے قیامت کے دن قرآن کریم کی ان آیات سے میری توجہ اس طرف ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے جلدیں گواہی دیں گی، تمہارے اعضاء بدن گواہی دیں گے، اور انسان حیران ہو کے کہے گا کہ یہ کیا ہو گیا ان کو. تو کس قسم کا نظام ہے جو ایک کتاب میں درج ہے کہ مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اسے کیا ہو گیا ہے کہ نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑتی ہے نہ بڑی، مگر سب کو گن رکھا ہے. تو جو کچھ انسان ایک دفعہ کر دے وہ تیر واپس نہیں آ سکتا. اس کا علاج ستاری تو ہے، مگر یہ کہ میں کہہ دوں کہ میں بھاگ چکا ہوں، اس سے دور ہٹ گیا ہوں اور تھوڑی سی حرکت تھی، اس کا اب سراغ کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ناممکن ہے کہ تمہاری کسی حرکت کا جب بھی مرضی ہوئی ہو، خواہ دل میں ایک رپل ہی ہو خیال کی، اس کا نشان نہ بچا ہو. کیونکہ قیامت کے دن جب خدا نے لوگوں کو مجرم بنانا ہے تو باقاعدہ گواہ پیش ہوں گے. یہ تو اس کے نظام عدل اپنی پوری شان پہ ہوگا. جس کو مالک یوم الدین کہا جاتا ہے وہ کہہ دے کہ جی میں جو کہہ رہا ہوں تو نے کیا تھا. تو یہ تو اچھا طریق نہیں ہے عدل کا. جج خود ہی وہ الزام لگانے والا بھی ہو جائے، خود ہی کہہ دے کہ میری یادداشت ہے تو میری یادداشت کمزور ہے. نظام ایسا اس نے بنا دیا کہ وہ ریکارڈ کی سوئی کی طرح جب وہ نظام چلے گا تو جس چیز کی بنا پر بھی کسی کو مجرم قرار دیا جائے گا وہ اس وقت آواز پیدا ہوگی، وہ حرکت نظر آئے گی، اس کی تصویر دکھائی دے گی اور انسان کہے گا ہاں یہ درست ہے اور اس سے بھاگ نہیں سکے گا. تو یہ جو نظام ہے اسی نظام کی ضمانت میں ہومیوپیتھک کام کرتی ہے. جو چیز بھی آپ ایک دفعہ کسی محلول میں ملا دیں اس کے اثرات اس کے اندر کسی نہ کسی زبان میں کسی نہ کسی عکس کی صورت میں رہتے چلے جائیں گے، جہاں تک کہ اس کو پھینکے جب دوبارہ اور پانی ڈالیں گے پھر رہیں گے، پھر اسی طرح ہوتے چلے جائیں گے. اس کو جب آپ
کسی دوسری چیز سے ملانا شروع کر دیں تو پھر وہ گدلے ہو جاتے ہیں اثرات، اور وہ پھر دوا نہیں رہتی، ایک ملغوبہ سا بن جاتا ہے. اسی لیے ہم لوگ بچے ہوئے ہیں. ایک طرف خدا کے نظام نے کروڈ فارم میں جو ہم کھاتے ہیں ان کا دفاع ہمیں یوں دے دیا کہ نظام تو ہے موجود، لیکن اچانک وہ بہت زیادہ حملے کی وجہ سے جواب دے جاتا ہے. دوسری طرف ہر لطیف چیز کو وہ محسوس کر رہا ہے. کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کو کھانے کے اندر جو مختلف اثرات ہیں ان کو محسوس نہ کرے. لیکن جب وہ ملغوبہ بن جائیں اور ایک سنگلنس نہ رہے، ایک ڈائریکشن نہ رہے، تو وہ ان کا فرق کوئی نہیں پڑتا. ان کے خلاف جسم بے وجہ رد عمل نہیں دکھاتا. رد عمل دکھانے کے لیے ایک اور چیز ضروری ہے، اسی لیے وہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کام کیوں کرتا ہے یہ سب کچھ نظام. انسانی جسم کو جس قسم کی ضرورت پیش آ گئی ہے، جس قسم کے خطرات اس کے اندر موجود ہیں، اور ان سے وہ آنکھیں بند کیے بیٹھا ہے. اگر باہر سے کوئی خفیف حملہ بین ہی اس شکل کا ہو تو چونکہ وہ لطیف حملہ ہے اس کے خلاف جسم رد عمل دکھا سکتا ہے، اس لیے اس کے خلاف نہ صرف اس کی آنکھیں کھلتی ہیں بلکہ کامیاب رد عمل دکھاتا ہے. اور جب وہ دکھاتا ہے تو اندر کی بیماریاں بھی اس کی نظر کے سامنے آ جاتی ہیں. جیسے چور پکڑا جائے، رات کو لائٹ جلا دیں آپ تو یہ پتہ لگ جائے کہ فلاں جگہ فلاں قسم کا جانور یا چور گندی نیت سے بیٹھا ہوا ہے. تو وہ حملہ جو بیرونی حملے کے خلاف جسم سے اٹھا تھا وہ موجود خطرے کو بھی اسی طاقت کے ساتھ دبا دیتا ہے، کیونکہ اس کا رد عمل بالکل صحیح ہے. بس اگرچہ ہر دوا ہومیوپیتھی کی ایک یادداشت ہے، مگر ہر جسم میں وہ اثر نہیں دکھائے گی، کیونکہ اس قسم کی کوئی چیز اندر ہے ہی نہیں. جو بھی آپ کا رد عمل پیدا ہوا ہے وہ ہوا ہے، مٹ گیا ہے، لیکن جسم کو یہ پتا ہے کہ مجھے کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر صحیح پیغام مل جائے تو پھر جسم سنجیدگی کے ساتھ اس کے خلاف رد عمل دکھاتا ہے، ورنہ نہیں دکھاتا. تو یہ ہے وہ طریق جس سے جب آپ کالی فاس بار بار دیتے ہیں تو اس سے پروونگ کیوں ہوتی ہے، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں ہوتی. جب 15-20 دفعہ بار بار جائے تو جسم محسوس کر لیتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن رد عمل خلاف دکھانے کی بجائے سکم کر جاتا ہے، اس کے سامنے جھک جاتا ہے، اور اس کے اثرات جو اس نے جسم نے یادداشت میں قائم کیے تھے وہ اندر دکھانے لگ جاتا ہے. اس کو پروونگ کہتے ہیں، اور یہی ویکسینیشن کا پرنسپل ہے. ڈاکٹرز کو، ویکسینیشن کے ماہرین کو خود پتہ نہیں کہ کس طرح وہ کون سا نظام ہے جو اینٹی باڈیز پیدا کر کے ان کو حرکت دیتا ہے. یہ پتا ہے کہ پیغام کچھ ملا ہے اور اس کا رد عمل ہوا ہے. یہی ہومیوپیتھ کہتے ہیں کہ پیغام ہے لیکن آپ کی طرح کروڈ پیغام نہیں ہے کہ بعض دفعہ خسرے کا ٹیکہ دلاؤ تو خسرہ ہی ہو جائے، اس لیے کہ وہ پوری طرح اس کو کل نہیں کر سکتے. ہومیوپیتھک میں یہ بات یقینی بنا دی جاتی ہے کہ بیرونی حملہ اتنا کمزور، اتنا نحیف ہو جائے کہ اس کا مثبت اثر دکھانے کا کوئی سوال ہی باقی نہ رہے. رد عمل جو ہے وہ اب میں نے آپ کو بتایا نا 2 طرح سے ہوئے. ایک ہے پروونگ کا رد عمل. پروونگ کے متعلق میں نے پہلے بھی نصیحت کی تھی جماعت کو کہ کریں اور مجھے بھی بتائیں. معلوم ہوتا ہے اکثر لوگ چونکہ نئے ہیں ان کو پروونگ کی سمجھ نہیں آئی تو اس لیے زیادہ شوق نہیں پیدا ہوا. اب جس نے بھی یہ سوال اٹھایا بہت اچھا کیا، اب مجھے پھر موقع ملا ہے میں سمجھا دوں اچھی طرح. پروونگ اس طرح کی جاتی ہے، ایک تو اس طرح کہ جس طرح ہنیمن کا میں نے بتایا تھا، کچھ معروف ایسے زہر تھے جن کا علم کتابوں میں موجود تھا، ان کے اثرات کی تفصیل بہت حد تک معلوم تھی. ہنیمن نے ان زہروں کو بہت ہی خفیف کر کے اور پوٹنٹائز کر کے 6, 7, 8 پوٹینسی میں بعض دفعہ اونچا بھی کیا، لیکن عموماً وہ نیچے رکھتا تھا کیونکہ اونچے سے اس نے یہ خطرہ محسوس کیا کہ لمبے نہ ہو جائیں رد عمل. طاقت جتنی اونچی ہو اتنا رد عمل لمبے ہونے کا احتمال باقی ہوتا ہے.
جب رپورٹس اکٹھی کی تو حیران رہ گیا دیکھ کے. اول تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا لیکن خوشی کی حیرانگی ہوئی کہ جو کتابوں میں علامتیں لکھی ہوئی تھیں اس زہر کا اگرچہ کروڑواں اربواں حصہ دیا گیا ہے لیکن اس نے وہ علامتیں دماغ میں نوٹ کی ہیں اور جسم پہ ظاہر ہوئی ہیں, جس کا مطلب ہے کہ اندر کوئی خدا تعالیٰ کی طرف سے ایسا مانیٹرنگ کا نظام ہے جو انتہائی لطیف ہے اور اس کی یادداشت بڑی پختہ ہے, اور وہ لطیف سے لطیف حملے کو جو ایک یادداشت کا حملہ ہے, محض ایک سایہ سا ہے, اس کی بھی باریک باریک باتوں کو نوٹ کرتا ہے اور اس کے مطابق اپنے جسم کو مخالفانہ کارروائی کے لیے آمادہ کرتا ہے. یہ جب قطعی بات ہو گئی پھر وہ اس بے تکلف ہو کے بے دھڑک اس رستے پہ آگے چلا ہے اور آج تک پھر خدا کے فضل سے کروڑ اربوں شہادتیں مل چکی ہیں کہ یہ نظام درست ہے اور کام کر رہا ہے. اب ایکونائٹ کی میں مثال پہلے ایک دفعہ دی تھی, آپ کو یاد ہے سب کو؟ کچھ نئے لوگ شامل ہو گئے ہوں گے, اب ان کی خاطر میں دوبارہ آپ سمجھا دوں. کالی فوس کی مثال جو ہے وہ ذرا نسبتاً زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جائے گی, تو میں آپ کو پڑھا بھی چکا ہوں پہلے. ایکونائٹ کی مثال دیتا ہوں. ہنیمن نے ایکونائٹ, اس کو میٹھا تیلیہ کہا جاتا ہے غالباً, کیوں جی میٹھا تیلیہ کہا جاتا ہے نا. ایکونائٹ کے متعلق طب میں بھی اور کلاسیکل ایلوپیتھی میں بھی اس کی علامتیں موجود تھیں کہ یہ اگر کھایا جائے زہر کے طور پر تو کیا ہوتا ہے. اس میں ایک بات یہ تھی کہ جو شخص ایکونائٹ کا زہر سے مغلوب ہو جائے اس کے اندر شدید خوف پیدا ہو جاتا ہے, اور یہ ناممکن ہے کہ ایکونائٹ کا زہر ہو اور خوف نہ ہو, اور خوف اچانک آتا ہے اور اچانک ہی بیماری بھی حملہ آور ہوتی ہے, وقت نہیں دیتی ڈیولپ ہونے کے لیے. مثلا سر درد ہے تو کسی وجہ سے اچانک سر درد بڑی زور سے بھڑکے گی اور اس میں قوت اور شدت پائی جاتی ہے, نبض یوں دھڑکے گی جیسے اندر ڈھول بج رہے ہیں اور چہرہ تمتما اٹھے گا اور موت کا شدید خوف ہوگا. یہ اگر علامتیں پائی جائیں اور آپ ایکونائٹ 30 طاقت میں ایک خوراک دے دیں تو جتنی جلدی سر درد آیا تھا اتنے ہی جلدی سر درد چھوڑ جائے گا. بیلاڈونا میں بھی یہی ملتی جلتی باتیں پائی جاتی ہیں. تو ہنیمن نے لوگوں کو جب ایکونائٹ دیا تو یہ بات تو مس کر نہیں سکتا تھا کوئی. ایکونائٹ دیا اتنی ہلکی مقدار میں کہ جو اثر دکھانے والی مقدار ہے اس سے اربواں حصہ بھی نہیں تھا ایلوپیتھک مقدار کے مقابل پر, لیکن ریپیٹ کرنے کی وجہ سے, بار بار دینے کی وجہ سے روح نے محسوس کر لیا کہ مجھے کیا دیا جا رہا ہے اور زچ ہو کر مقابلہ چھوڑ دیا. تو اچانک ایکونائٹ کی علامتیں ظاہر ہوئیں اور وہ مریض جو تھے وہ پریشان ہو کر اس کی طرف دوڑے جو تجربہ کر رہے تھے, اور ہر ایک نے اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے وقت میں یہی بات بتائی کہ اچانک سر درد ہوئی ہے اور ایسی سخت کہ سر پھٹ رہا تھا اور شدید تپکن تھی اس میں اور خوف موت کا بہت غالب تھا. تو وہ چونکہ تجربہ تھا صرف, اس نے دوائی بند کروائی تو غائب سب کچھ, علامتیں جیسے خواب دیکھو سب کچھ ٹھیک ہو گیا. پھر اور باتیں ایسی نکلیں جو کتابوں میں لکھی نہیں ہوئی تھیں, کیونکہ کروڈ زہر جو ہے ٹھوس حالت میں, مادی حالت میں, وہ اپنے اثرات کو زیادہ لطافت کے ساتھ جسم پہ ظاہر نہیں کرتا, لیکن جب اس کو ہلکا کر دیا جاتا ہے تو اس کے باریک ترین لطیف اثرات جو پیچھے ہوتے ہیں بعض ادویات کے وہ بھی ابھر آتے ہیں اور وہ بھی اپنا اثر دکھانے لگتے ہیں, یعنی روح ان کو بھی پکڑ لیتی ہے. تو پروونگ میں جو زہر کے ظاہری مادی اثرات تھے اس سے بہت زیادہ علامتیں ظاہر ہوئیں. مثلا اس زہر میں یہ کبھی کسی نے نوٹ نہیں کیا تھا کہ خشک سردی میں ایکونائٹ کا زہر زیادہ اثر دکھاتا ہے, لیکن جب پروونگ کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ لوگ جو کوئٹے کے رہنے والے ہیں مثلا
ڈاکٹر بشارت صاحب کی طرح جہاں خشک سردی ہوتی ہے، وہاں جب ایکونائٹ دیا گیا تو پروورز نے بہت زیادہ محسوس کیا ہے اس کو. لیکن سورج کی بندرگاہ یا اور بھیگی ہوئی جگہ جو ہیں جہاں گرمی بھی تھی، وہاں اس نے کوئی اثر نہیں دکھایا خاص. اس کا فالج بھی ہوا تو اچانک ہوا، اس کی سر درد بھی ہوئی تو اچانک ہوئی. تو جتنی تکلیفیں تھیں ان کا اچانک پن ہی نہیں بلکہ اور لطیف اس سے تعلق رکھنے والے اثرات بھی ظاہر ہونے شروع ہوئے، جن کو کنکومیٹنٹس کہتے ہیں. اور کنکومیٹنٹس میں یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں کہ موسم کس موسم میں زیادہ اثر دکھاتا ہے، چلنے پھرنے سے کیا اثر، حرکت سے کیا اثر پڑتا ہے، آرام سے کیا اثر پڑتا ہے، رات کے وقت زیادہ اثر دکھاتا ہے یا دن کو زیادہ اثر دکھاتا ہے. اب آرسنک اندھیرے سے اور زیادہ بھڑک اٹھتا ہے اور رات کے وقت زیادہ اثر دکھاتا ہے، لیکن 12 بجے سے بھی اس کا تعلق ہے. سورج جب نصف النہار پہ ہو یا بالکل اپری طرف زمین میں ایگزیکٹلی اپوزٹ سائڈ پہ ہو، اس وقت آرسنک کو اثر دکھاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سورج کی پوزیشن اثر انداز ہو رہی ہے. اور وہ باریک اثرات جو کبھی بھی آرسنک کے مریضوں نے محسوس نہیں کیے تھے، جن کو پوائزن دیا گیا تھا، وہ ہومیوپیتھک پریورنگ نے دکھا دیے، کیونکہ اتنے لطیف اثرات تھے جو عام کروڈ فارم میں کسی انسان کو نظر آ ہی نہیں سکتے تھے. روح نے محسوس کیا ہے اور روح ان لطیف اثرات سے واقف ہے. یہاں تک کہ بعض دفعہ جب جن کو الرجی ہوتی ہے موسم کے بدلنے کی، ابھی بجلی کے کڑکے بننے میں 1 دن 2 دن پڑے ہوتے ہیں اور کوئی باریک سے باریک لطیف سے لطیف آلہ بھی بجلی کے تموج کو محسوس نہیں کر رہا، لیکن جن کو بجلی کے تموج سے دمہ ہونا ہوتا ہے ان کو 1-2 دن پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے. اور بعض ایسے اتنے پختہ ہوتے ہیں اس بات میں کہ جن ڈاکٹروں کو پتا ہو کہ یہ اس سے یہ علامت ظاہر ہوتی ہے، ان کو پتا کہ اب موسم بگڑا ہی بگڑا اور کر کے آئیں گے ابھی بجلی کے. تو وہ کیا چیز ہے جو محسوس کرتی ہے؟ وہی روحانی بات ہے، لازماً روح ہے جو مادے سے بالا اور مادے کے ساتھ معلق بھی ہے، اور باریک ترین اثرات جو بھی پیدا ہوں اس سے نظر سے غائب ہو ہی نہیں سکتے. سب اثرات کو دیکھتی ہے، قبول کرتی ہے یا ان کے خلاف رد عمل دکھاتی ہے. تو آرسنک کی وہ علامتیں بھی آنی شروع ہو گئیں پروونگ کے ذریعے کہ 12 بجے کے دن ہو یا 12 بجے رات ہو، اس کے بعد 1-2 گھنٹے ایسے ہیں جن میں آرسنک اپنا اثر خوب زور سے دکھائے گا.